Nigeria, abundant in oil, but has not been able to translate that oil wealth into intellectual wealth and prosperity. پاکستان کے اندر بھی ویلتھ ہے, کہیں ہم ڈیلے کرتے ہیں, کہیں امین الحق صاحب کو کہا جاتا ہے کہ رشوت لے لو اور کام ڈیلے کر دو. ہمیں لوگ کہتے ہیں, افواہیں ہیں, ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ کول ہارنیسنگ کے اندر آئل لابی نے اس کو ڈسکریج کیا کہ ہم کول ہارنیسنگ دیر سے کریں, اور 10-15-20 سال دیر ہو گئی. تو جو پرائرٹیز ملک کی ہیں اس کے اندر دو چیزیں, میں مثال دے رہا تھا, کل ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میرے ایک رشتہ دار تھے, حکیم, میرے ماموں تھے رشتے کے, تو حکیم صاحب کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ بیماری لے کر جاتے تھے تو حکیم صاحب شروع کہاں سے کرتے تھے؟ ڈاکٹر نہیں شروع کرتا وہاں سے, حکیم صاحب پوچھتے تھے, کیونکہ حکمہ یہ بلیو کرتے تھے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. حکیم صاحب پوچھتے تھے ہاضمہ آپ کا ٹھیک ہے؟ کوئی بیماری, آپ سر کا درد لے جائیں, وہ پوچھتے تھے ہاضمہ آپ کا ٹھیک ہے, اور وہاں سے جڑ کو پکڑتے تھے. جو پرانے لوگ ہیں وہ واقف ہیں اس بات سے. تو اسی وجہ سے ملک کا بھی ہاضمہ مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر. اچھا یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی یہ مشکل ہو گئی, یہ جھگڑا ہو گیا ہمارا ان کا. کیا یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے میرے اور آپ کے جھگڑے؟ اٹ ڈز ناٹ. کیا پرائرٹیز ہے میری؟ اور ایسے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. خیر, میں سیاسی پرائرٹیز کی تو بیچ میں بات آ جائے گی, رہ نہیں سکتا میں بھی اور آپ بھی, کیونکہ یہ سیاست ہے جس نے اور غلط فیصلوں نے ملک کو زوال پذیر کیا ہے. کبھی اس بات سے میرا دماغ ہٹ نہیں سکتا. دوز ہو آر ریسپانسبل آئیدر ٹیک دا شپ اکراس, منزل تک پہنچاتے ہیں یا غرق کرتے ہیں راستے میں, ذہن میں رکھیے گا, یا مفلوج کر دیتے ہیں. یہ کشتی کا بندرگاہ اس کشتی کا انتظار کرتی رہے, دنیا ترقی کر کے بندرگاہ پر اتر کر اور مسائل اپنے حل کرے, زمین پر منزلیں پا کر, اور جو قومیں اپنے کنفیوژنس کے اندر رہتی ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ. اور میں کہاں کہہ سکتا ہوں آپ جیسے لوگوں کے سامنے, اب میں اپنا دکھڑا سنا سکتا ہوں, اور کہاں کہوں گا. آپ ایلیٹ ہیں, آپ تعلیم کے ذمہ دار ہیں, اور جو قدریں ہمارے معاشرے کی, اور کراچی شہر کیونکہ اردو سپیکنگ لوگ بہت ہیں, اور یہ یونیورسٹی بنی ہے سر سید احمد خان کے نام پر, اور ان کی پرائرٹیز کا آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ 1858 کے بعد ان کی ریئلائزیشن میں سب سے اہم چیز یہ آئی کہ بدلہ مت لو, اس وقت لڑو مت, علم حاصل کرو. اور مسلمان کتنا ریزسٹنٹ تھا علم حاصل کرنے کے لیے. علم حاصل کرنے کے معاملے میں کہتا رہا ہوں, ریپیٹیشن ہوگا, مگر آپ کی محفل کے اندر ضرور ڈالوں یہ بات کہ جب گوٹنبرگ کے اندر بائبل چھپی, اور ایک یہودی پرنٹر تھا, میرا خیال ہے 14ویں صدی میں وہ بائبل چھپی, اور اس کے بعد پرنٹنگ شروع ہو گئی یورپ کے اندر, تو مسلمانوں نے ریزسٹ کیا. اینڈ کین یو امیجن دا فرسٹ پرنٹنگ پریس جو مسلمان کا اون تھا استنبول میں 300 یا 400 سال بعد لگا. کتنا ریزسٹنس جناب. تو یہ تاریخ, یہ جو زوال کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے علم سے خوفزدہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بند کر دو, کان بند کر لو, آواز نہیں آئے گی. اور وہ آج کل کی زمانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کبھی ہم نے یوٹیوب بین کیا, ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا مقابلہ کیسے کریں. ہم نے ویکیپیڈیا بین کر کے دیکھا. تو پرانے ٹولز سے اگر نئے خیالات کا یلغار ہے تو ان نئے خیالات کے اندر اگر اس کے اندر خراب خیالات بھی آتے ہیں تو تھوڑا سا کوانٹم خرابی کا ہر علم میں ہوگا, چاہے نیوکلیئر سائنس کے اندر ہو, اس کے اندر نیوکلیئر بامز اس خراب حصہ ہے, مگر نیوکلیئر انرجی ایک اچھا حصہ ہے جو دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہر چیز کے ساتھ یہ کمبینیشن ہے, اور پورے علم کو بلاک کر دینا اس خوف سے کہ ٹویٹر پر یہ ہوتا ہے تو ٹویٹر بند کر دو, پولیس والا اس کے گھر بھیج دو, دیٹ از ناٹ دا سولوشن. انٹلیکچوئل زمانے میں انٹلیکچوئل سولوشنز نکلیں گے, آپ خیالات کا مقابلہ کریں گے. یہ انگریزی زبان کے اندر ایک لفظ آیا جب عام لوگوں کی گفتگو ہاؤس آف کامنز اور ہر جگہ پہنچنے لگی, تو انگریزی کا ایک لفظ آیا ولگر. ولگر ڈڈ ناٹ مین بیڈ, ولگر ڈڈ ناٹ مین پورنوگرافی اور سم تھنگ. ولگر جسٹ مینٹ کہ یہ عام لہجہ بات چیت کا یہ بڑے ایوانوں میں آ گیا.
تو کنسیڈر ٹویٹر اینڈ سوشل میڈیا کہ عام لہجہ اور عام گفتگو آ گئی. خیر ہم بات آئی ٹی کی کر رہے ہیں مگر میرے آپ سے اتنی ساری باتیں کرنے کی ہیں کہ میں ڈائیگریس کرتا رہتا ہوں. تو لیٹ می کم بیک ٹو آئی ٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کا سب سے بڑی فاسٹسٹ ٹرین جس میں پاکستان جمپ ان کر سکتا ہے وہ ہے آئی ٹی. فاسٹسٹ ٹرین. اور یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کے اندر ترقی, کسی اور چیز میں ترقی, اس سے کہیں زیادہ ہماری سیلویشن آف ان امپلائمنٹ, آف سینڈنگ آر یوتھ انٹو این ایریا جہاں پر ان کے آئیڈیاز آسانی سے فروغ پائیں, از آئی ٹی. لہٰذا میرا ٹوٹل فوکس آج کل تعلیمی اداروں کے اندر بھی آئی ٹی ہے. میں ہر ایک پیشے والے سے کہتا ہوں, ہر اینی پروفیشن, کہ اگر 2 ٹانگیں ہیں اس پروفیشن کی تو ایک ٹانگ آئی ٹی کی ہے. whether it is medicine, whether it is finance, whether it is IT itself, you name it, whether it is agriculture, کوئی پروفیشن بغیر اب آئی ٹی کی ٹانگ کے نہیں چل سکتا. اچھا, اور یہ آئی ٹی ہے کیا پھر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر مثال کے طور پر میں اپنی ڈیفنس کو تیز کرنا چاہوں, بہتر کرنا چاہوں, ایئر کرافٹ کیریئر 40 سال لگتے ہیں ڈیولپمنٹ میں. چائنا کی مثال آپ دیکھ لیجیے گا, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گیو ڈیٹیلز ہیئر. نیا پلین بنانے میں 30-40 سال لگتے ہیں بنانے میں. ہمارے ممالک ہیں, افریقہ کا ملک ہے ایک بہت بڑا, نائجیریا, abundant in oil, but has not been able to translate that oil wealth into intellectual wealth and prosperity. پاکستان کے اندر بھی ویلتھ ہے, کہیں ہم ڈیلے کرتے ہیں, کہیں امین الحق صاحب کو کہا جاتا ہے کہ